الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے متعلق کچھ بھی عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا امام الانبیاء حضور صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین سیاح لامکان تتمہ دوران جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمت میں ہدیہ درود پاک چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم اوپر جاتے رہیں۔ اوپر کی منزلوں میں جگہ خالی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے طور و طریقے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن۔ اس آیت کریمہ کے یہ 3 جز ہوئے۔ پہلے جز میں ارشاد ہوا اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو خطاب فرمایا یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ مومنین کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے یوں کہا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات تھوڑی عجب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی وضاحت میں آپ کو کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے حصول حاصل، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو اسی کا پھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں آپ مسجد میں پہلے سے موجود ہیں اور میں کہوں اے مسجد میں موجود رہنے والوں مسجد میں داخل ہو جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں حصول حاصل۔ جو چیز پہلے سے ہی موجود ہے، آپ لوگ مسجد میں پہلے ہی سے داخل ہیں تو میں کہوں مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، تو اس کو کہا جاتا ہے حصول حاصل، یعنی جو چیز موجود ہے اسی کے حصول کا پھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے مفسرین کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایمان میں تو ہو، اسلام میں تو داخل ہو، لیکن پورے کا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے کوئی پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا کہ میں زبان سے کہتا رہا ہوں کہ میں یوں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، تو خالی کہہ لینے سے بات نہیں بنتی۔ تو صرف دعوی ایمان ضروری نہیں ہے کہ ہم نے دعویٰ کر دیا ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہیں، بلکہ اس کے لیے عملی طور پر پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا ہو۔ ہمارے معاشرتی زندگی ہو یا سارے معاملات ہوں، اپنے سارے معاملات کو پوری طرح سے اسلامک طور و طریقے اپنانے ہر معاملے میں ہمیں کتاب و سنت کو مقدم رکھنا ہوگا۔ ہر معاملے میں شریعت مطہرہ جو ہمیں اجازت دے رہی ہے اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جس چیز سے شریعت مطہرہ ہمیں روک رہی ہے اس سے سختی کے ساتھ ہمیں باز رہنا ہوگا، رکنا ہوگا۔ یہ مطلب ہے پوری طرح اسلام میں داخل۔ اسی آیت کریمہ کے شان نزول بیان کرتے ہیں مفسرین کرام، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے اور آپ کے کچھ ساتھی اس سے پہلے یہودیت پر قائم تھے، صاحب کتاب تھے، توریت کو مانتے تھے، لیکن اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر ساتھی، چونکہ شریعت موسوی میں یا توریت میں جو ہے سنیچر کے دن کی، ہفتے کے دن کی بڑی اہمیت تھی، اس دن شکار کھیلنے کی ممانعت تھی، تو شکار نہیں کھیلتے تھے اہل توریت، اور اس کے علاوہ ان کی شریعت میں اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں تھا، تو اس سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ لیکن جب ایمان لے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا